اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غصہ انسان کی طبیعت میں موجود ہوتا ہے۔ غصے کو اسلام نے کوئی پسند نہیں کیا، یہ نہیں کہ اسلام آپ کے غصے کو پسند کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بندہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، غصے والا ہوگا۔ اور اس نے کئی بار یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی ارشاد فرماتے تھے کہ غصہ نہ کیا کر۔ ایک اور ارشاد پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کوئی نصیحت فرما دیں تاکہ میں اس نصیحت کے اوپر عمل کروں اور فلاح پا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ وہ سائل صحابی رسول تھا، وہ کہتے کہ میں بڑا سوچتا رہا کہ میں نے کسی نصیحت کا کہا اور آگے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ سوچ بچار فکر کے بعد میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کو مجھے جب غصہ آتا ہے تو ہم کسی کو مارتے ہیں نا، اور آج ہم جہاں رہتے ہیں یہاں مارنے والے کا اتنا قصور نہیں ہوتا جتنا مرنے والے کا ہوتا ہے۔ مرنے والا ایسا جملہ کس دیتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اب تو مار کے رہوں گا۔ مقتولین کا اگر آپ ہسٹریاں پڑھیں تو اکثر و بیشتر مقتولین کا سب سے زیادہ قصور ہوتا ہے بجائے قاتلوں کے، کہ مقتولین مجبور کر دیتے ہیں قاتل کا کو بندہ مار رہے، جب وہ آپ کے لیے ایسا جملہ کستا ہے کہ آپ کو اتنا غصہ آتا ہے، غصہ آتے ہی آپ اس کو پھڑکا دیتے۔ تو غصے سے ابتداً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس لیے اگر غصہ نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں تاکہ میں اس کے اوپر عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں، کیونکہ آخری ہماری انتہا مسلمانوں کی الحمدللہ جنت ہی ہے کہ جنت مل جائے کسی نہ کسی بہانے، عمل کے ذریعے مل جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے مل جائے، جیسے ملے جنت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، تو غصہ نہ کر، اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ غصہ نہ کرنا ہمارے اسلام میں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غصے کے وقت قاضی فیصلہ بھی نہ کرے، اس لیے کہ وہ جب اسے غصہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، غصے کے وقت بری بری گالیاں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جس کو دیر سے غصہ آئے۔ ہم تو اس کو مرد ہی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بالکل ایسا ہی ہے، صحیح ہے بالکل۔ آپ لوگ جس کو صحیح کہتے ہو، ہم لوگ تو سرائکی میں صحیح بہت اعلیٰ عرفہ آدمی کو کہتے ہیں۔ یہ ویسے ہے جس کو تو غصہ آتا ہی نہیں ہے، لوگ جو بھی کہتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں بہترین امت کا بہترین آدمی وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلد اتر جائے غصہ، اور شریر ترین ہے وہ شخص جس کو بہت جلدی غصہ آ جائے اور دیر تک رہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ابھی تک میں ٹھنڈا نہیں ہوا، کب ٹھنڈا ہوگا بھائی، ابھی تک میرا غصہ وہی ہے جو آپ نے یہ کہا تھا۔ آپ کبھی یہ سوچیں اگر میری طبع ناز کے خلاف کسی نے کام کر دیا مجھے تو غصہ آئے گا، اور اللہ کے احکام کے خلاف جب ہم کرتے ہیں، اگر اللہ کو غصہ آ گیا اور اللہ کا غصہ نہ اترا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اگر آپ یہاں کسی کے اوپر غصہ نہیں ہوتے یا غصہ آتا بھی ہے اور جلد از جلد ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن ان بندوں کا اللہ بھی آپ کے اوپر غصہ نہیں ہوگا۔ مگر غصہ اللہ کو آئے گا بھی صحیح، تو آپ کی اسی ادا کی وجہ سے وہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک، غصہ آئے اور پھر اس کا علاج کیسے ہو، کیونکہ باتیں تو کر دیتے ہیں نا ہم، اس کا حل چاہیے۔ غصہ آ جائے تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
یہ جو غصہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو شیطان کی تخلیق ہے وہ آگ سے ہے، اور آگ پانی سے بجھتی ہے۔ جب تمہیں غصہ آ جائے تو سب سے بہتر کام یہ ہے کہ وضو کر لو، پانی پی لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ بار بار غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے جو غصے ہیں، ہمارے تو آرٹیفیشل غصے ہیں، ہمیں چھوٹوں کے اوپر یا کمزور لوگوں کے اوپر غصہ آتا ہے، بڑے لوگوں پر غصہ نہیں آتا۔ آپ اپنے ملازم کے اوپر بڑے غصے سے باتیں کر رہے ہوتے ہو، جیسے ہی آپ سے بڑا کوئی آ جاتا ہے اس کے آگے آپ ہنسنا شروع، السلام علیکم جی حاج صاحب، ٹھیک ٹھاک، میں تو آپ کو یاد کر رہا تھا۔ آپ یہ دیکھ بھائی جان، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غصے میں نہیں تھے، آپ خواہ اس چھوٹے کو حقیر سمجھ کے اپنا باروب ہونا دکھا رہے تھے۔ اب یہ سمجھیں کہ وہ چھوٹا آپ سے ضرور چھوٹا ہے، لیکن اس چھوٹے کا بڑا رب بھی ہے۔ اگر آپ آج اس کے کسی بھی چھوٹے پن کی وجہ سے، کم دولت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اس کے اوپر غصہ ہوتے ہیں، اگر کل قیامت کے دن اللہ غصہ ہو گیا تو اس غصہ کو ٹھنڈا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طبیعتوں میں نرمیاں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نرم طبیعت اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی لگتی ہے، اور جو یہاں نرم طبیعت کا بندہ ہے اس کو غصہ جلدی نہیں آتا، کل قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ معاملہ بڑا اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔